یار او ویسے کرنی ہم گناہگار رک غم ہار او ویسے کرنی ظاہری آنکھوں سے دیدار محمد نہ ہوا پھر بھی کرتے تھے بہت پیار او ویسے کرنی پھر بھی کرتے تھے بہت پیار او ویسے کرنی عاشق سید ابرار او ویسے کرنی دل کے آئینے میں جلوہ تھا حبیب حق کا روز کر لیتے تھے دیدار ویسے کرنی روز کر لیتے تھے دیدار ویسے کرنی دنیا والوں سے بہت دور رہا کرتے تھے عشق میں رہتے تھے سرشار او ویسے کرنی عشق میں رہتے تھے سرشار ویسے کرنی بخشش امت مرحومہ کی کرتے تھے دعا طالب احمد مختار او ویسے کرنی طالب احمد مختار او ویسے کرنی عاشق سید ابرار او ویسے کرنی منزل عشق کے مینار او ویسے کرنی اللہ اکبر زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد نعرہ غوثیہ اللہ سبحانہ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ سبحانہ کے بڑے لاڈلے بڑے پیارے محبوب سید عالمین رحمت للعالمین ہم سب کے دلوں کی تسکین سیدہ آمنہ سلام علیہ خاک در یتیم حضور رحمت للعالمین علیہ الصلاۃ والتسلیم کہ بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کیا منقبت کے چند اشعار آج کے سید ابرار فناف رسول مستور فی الحال غلام سید ابرار حضرت خواجہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، کیونکہ آج اس عاشق کے رسول کی عظمت کا ہم ذکر کریں گے جس کا نام عبداللہ بن عامر بھی ہے اور اویس بن عامر بھی ہے۔ تو سامعین شام جو آیا مقصہ میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ 11واں پارہ ہے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 119 ہے۔ اس میں خطاب صرف سرکار کے غلاموں کو ہے، شمع رسالت کے پروانوں کو ہے، عشق نبی کے دیوانوں کو ہے، صاحب ایمان کو ہے، غلامان صاحب قرآن کو ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور جو صالحین ہیں، جو سچے ہیں
جو اللہ کے ولی ہیں ان کے ساتھ مل جاؤ، ان کے قدموں میں آ جاؤ، تمہارا دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ او بلیورز، fear Allah and be with the true ones۔ ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ اور اللہ والوں کے ساتھ مل جاؤ۔ تینوں جملے کمال کے ہیں۔ پہلی تو ایمان کا سرٹیفکیٹ دے دیا، پھر تقوی کا، پھر فرمایا کہ جو میرے ولی ہیں ان کے قدموں میں آ جاؤ۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، کہتے ہیں جیسی صحبت ویسی تاثیر۔ اگر صحبت اچھی ہوگی، نسبت اچھی ہوگی، تو گناہ گار بھی نیکوکار بن جائے گا، سیاکار بدعمال بھی جنتی ہو جائے گا۔ اگر صحبت بری ہوئی، نسبت بری ہوئی، تو انسان ذلیل و خوار ہو کے جہنم میں چلا جائے گا۔ اور یہ جو اللہ والوں کی صحبت وہ ایسے ہے جیسے جوز اگر کل کے ساتھ ملے تو کل ہو جاتا ہے، پانی کا قطرہ دریا میں ملے تو وہ دریا ہی بن جاتا ہے۔ جیسے لکڑی کے ساتھ لوہا بھی تر جاتا ہے، ویسے لوہے کا اتنا ٹکڑا بھی پھینکو تو ڈوب جائے گا، لیکن اگر لکڑی کے ساتھ ہو تو وہ بھی تر جاتا ہے۔ تو اللہ والوں کی صحبت میں رہ کے گناہ گار سیاکار بدعمال بھی درِ نایاب بن جاتے ہیں، غلامان سید ابرار بن جاتے ہیں۔ انسان کا تو بڑا مقام ہے، اگر کتا بھی اللہ والوں کے ساتھ مل جائے تو وہ بھی انسانی شکل میں جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ جس کو دتکار تھا ہر بندہ، جس کو نجس پلید ناپاک کہا گیا ہے۔ 15 پارہ پڑھیے، سورہ کاف کی آیت نمبر 18 ہے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، انہاں دا کتا، انہاں دا میرے ولیاں دا، اللہ تعالیٰ انہی ادا پسندی کتے کا جو ہے وہ ذکر کر دیا قرآن مقدس کی ہمیشہ کے لیے۔ وَقَلْبُهُمْ، ان کا کتا، باسط ذراعی بالوسیط، ایسے کلائیں اٹھا کے گار کے منہ پہ ان کا پہرا دے رہا تھا۔ اور یہ ایک پیر صاحب تقریر کرتا ہے کتا جنت میں چلا، میں نہیں، استغفر اللہ، کتا جنت میں نہیں جائے گا۔ جس چیز کو میں جا کر ناپسند کی وہ جنت میں نہیں جا سکتی۔ کتا جو ہے وہ اصحاب کہف کا وہ بلم بور، جو اس امت کا بہت بڑا ولی تھا، لیکن اس نے موسیٰ کلیم اللہ کے حق میں بد دعا جب کی تو وہ بلم باور کتا بن کے جہنم میں جائے گا، اور کتا بلم باور کی شکل میں انسان بن کے جنت میں داخل۔ تو غلامان سید ابرار کا تو بڑا مقام ہے۔ پھر بخاری شریف کی دوسری جلد صفحہ 911 ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم المرء مع من احبہ، دنیا والوں جو جس کے ساتھ پیار کرتا ہے نا، قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر نیکوں کے ساتھ پیار کر تو نیکوں کے ساتھ ہوگا، اگر کوئی بروں کے ساتھ پیار کرے تو بروں کے ساتھ ہی ہوگا۔ تو ان اللہ کے نیک بندوں میں جو مستور ہیں، چھپے ہوئے ہیں پشیدہ دنیا کی نظر سے، جو مستور کے سردار ہیں وہ حضرت حویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ یہاں مستور ہیں، چھپے ہوئے ہیں، لیکن عرشوں پہ ان کا بڑا چرچا ہے، آسمانوں پہ ان کا بڑا نام ہے۔ یہ آقا کریم فرما رہے ہیں کہ حضور حضرت خواجہ حویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت با سعادت جو ہے وہ 594 عیسوی میں قرن میں ہوئی۔ یہ ملک یمن کے ساتھ بالکل چھوٹا سا گاؤں قرن ہے۔ میں بتاؤں گا کہ قرن سے کیوں کہتے ہیں، جو ابھی تک آپ لوگ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ اور آپ کا جو وصال مبارک ہے وہ 657 عیسوی میں، مارچ 657 عیسوی میں 63 برس کی سال میں آقا کریم نے 63 برس کی عمر میں پردہ فرمایا۔ صدیق اکبر نے بھی، فاروق اعظم نے اور حضور حویس کرنی نے بھی 63 برس کی عمر میں پردہ فرمایا۔ اور 13 رجب المرجب اور 37 ہجری تھی جب آپ کا وصال ہوا۔
تو ان کو کرنی کیوں کہتے ہیں؟ یمن شہر کے ساتھ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس کو کرن کہتے ہیں۔ جب اس شہر کی کھدائی کی گئی نا تعمیر کے لیے، وہ گائے کا ایک سینگ نکلا، سینگ کو عربی میں کرن کہتے ہیں، اس لیے اس گاؤں کو کرن کہتے ہیں۔ حضور ویسے کرنی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ ایک تو کرن کے رہنے والے یہاں سے کرنی ہوگی، دوسری بات کرن کے لوگ جو وہ بڑے رقیق القلب ہیں، نرم دل والے ہیں اور حق شناس ہیں، اس لیے بھی آپ کو کرنی کہا جاتا ہے۔ اور تیسری وجہ حضور خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ عنہ جس میں انور پر بال بہت زیادہ تھے۔ عام انسان کے جسم پر 5 لاکھ سے زیادہ بال ہوتے ہیں، آپ کے علم میں اضافہ کرتا چلا جاؤں۔ عام انسان کے جسم پر 5 لاکھ سے زیادہ بال ہوتے ہیں، لیکن آپ کے جسم پر 5 سے بھی زیادہ بال تھے، اس لیے بھی آپ کو کرنی کہا جاتا ہے۔ آپ قبیلہ مراد میں پیدا ہوئے، کرن میں قبیلہ مراد میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد نے آپ کا نام عبداللہ رکھا، آپ کے والد کا نام عامر تھا، عبداللہ بن عامر، اور عبداللہ بن عامر سے آپ کا شجرہ قریش تک جا ملتا ہے حضور ویسے کرنی کا۔ لیکن آپ بچپن میں آپ کے والد صاحب وصال کر کے آپ کی امی جان نبینہ تھیں، انہوں نے آپ کا نام رکھا اویس بن عامر، پھر اویس بن عامر سے مشہور ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آپ کا جو خاندان ہے وہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دین پر تھا، یعنی آپ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے۔ تو جب آقا علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی مکہ المکرمہ میں، تو مکہ سے یمن قریب ہی ہے، یمن کے لوگ بھی گئے۔ تو آپ نے جب لوگوں سے سرکار کے بارے میں سنا، سرکار کے اوصاف سنے، حضور ویسے کرنی نے سرکار کے خصائص سنے، سرکار کے چہرے کے انوار کے بارے میں پتہ کیا، آپ شروع سے حق شناس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو فطرے سے صالح عطا فرمائی تھی، آپ نے اسی وقت سرکار کا کلمہ پڑھ لیا، بن دیکھے سرکار کا کلمہ پڑھ لیا، اور پھر مختلف لوگوں سرکار کے حوال پوچھتے رہتے، اور عبادت اور ریاضت اور اتباع سنت میں آپ رہتی دنیا تعالیٰ کی مثال ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آپ کی جو تربیت اور تعلیم و تربیت ہے نا، وہ نبی علیہ السلام نے خود فرمائی ہے، باطنی طور پہ آپ کی تربیت آقا کریم نے خود فرمائی ہے، اور بڑے سادگی والے لوگ دیوانے کہتے تھے ان کو، جب دنیا ہنسی تھی یہ روتے تھے، جب دنیا ہنسی تھی یہ روتے تھے، جب دنیا روتی تھی یہ ہنستے تھے۔ سادہ خوراک، پیشہ شتر بانی کرتے تھے، اپنا کوئی اونٹ نہیں، لوگوں کو اونٹ چرایا تھے مزدوری پر، اور یہ کھجوروں کی گٹھلیاں اکٹھی کرتے تھے، بازار میں بیچتے، اس کے بعد جو کھجوریں یا چھوڑے ملتے اس پہ گزارا کرتے، اور اکثر روزے سے رہتے۔ ایک کیمیا سعادت میں روایت ملتی ہے کہ ربیع بن حسیم آپ فرماتے ہیں میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا ظہر کی نماز فجر کے وقت، میں چلو ابھی ملاقات کرتے ہیں، نماز کے بعد آپ ذکر تسبیح و تحلیل میں مشہور ہو گئے۔ آدھے میں ظہر تک انتظار کرتا رہا، آپ تسبیح و تحلیل میں رہے، اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھی، پھر تسبیح میں اور 3 دن 3 راتیں میں رہوں گا، نہ میں نے آپ کو کھاتے دیکھا نہ پیتے دیکھتا، ذکر و فکر میں گم رہے ہیں۔ تو چوتھی رات کو تھوڑی سی اونگ آئی نا، تو عرض کرتے مولا زیادہ سونے والی آنکھ سے اور زیادہ کھانے والے پیٹ سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ربیع بن حسیم کہتے ہیں میں واپس چلا گیا کہ اب میں مزید ان کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، دیدار کر کے یہی کافی ہے۔ اور لباس آپ کا کیا تھا؟ حضرت علی اجویری کے سورہ مجموع میں لکھتے ہیں ایک پاجامہ تھا اور ایک اونٹ کی جو اون ہوتی ہے نا اونٹ کی اس کا کمبل تھا، اور ایک چادر تھی آپ کے پاس۔ گاؤں والوں نے آپ کو ایک چھوٹا سا مکان بنا دیا، فجر کی اذان کے بعد نکل جاتے اور عشاء کے بعد وہاں تھے۔
عبادت اور عادت یہ ہے کہ کبھی ساری ساری رات رکوع میں گزار دیتے، کبھی قیام میں گزار دیتے. رات گزر عرض کرتی مولا تیری رات ختم ہو گئی ہے، لیکن سبحان ربی اعلیٰ کہنے کی بھی میری حسرت پوری نہیں ہوئی. اللہ اکبر. تو اس قدر عبادت اور عادت میں گم رہتے تھے آپ. تو احادیث میں آپ کی بڑی شان ہے. صحیح مسلم شریف میں، مشکات شریف میں، پھر حاکم میں، طبقات ابن سعد میں، ابن عدی میں، تقریباً کوئی 8-10 حدیث کی کتابیں بڑی بڑی ہیں تذکرہ ویسے کرنے کا دیتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ کرن میں میرا دوست اویس ہے، کرن میں کہ میرا دوست اویس ہے، وہ میرے ساتھ بڑا پیار کرتا ہے، لیکن اس کی امی ضعیف العمر بھی ہے، نابینا بھی ہے، ان کو چھوڑ کے نہیں آ سکتا. تو فرمایا کہ ان کی شفاعت سے، ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ قبیلہ ربیع اور بزر کی بیر بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی بخشش فرمائے گا میری امت. اور پھر سیدنا عمر ابن خطاب کو حکم دیا کہ یہ میرا جبہ مبارک لے کے جانا ہے، میرا سلام بھی دینا ہے، تو یہ میرا تحفہ بھی دینا ہے، اور کہنا ہے کہ میری امت کے لیے بخشش کی دعا کریں. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تذکرۃ الاویس میں حدیث ہے، اس میں حضرت علی شیر خدا کا ذکر ہے، فاروق اعظم کا اور بلال حبشی کا. ایک حدیث میں صرف سیدنا فاروق اعظم کا ذکر ہے. یعنی مختلف درجن سے زیادہ حدیث مقصہ ہیں جو نبی علیہ السلام نے اپنے پیارے عاشق حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں بیان فرمائی. تو معمول کیا تھا کہ اس وقت اللہ بھیڑیے مل کے حملہ کرتے تھے، اونٹوں کو بھی کھا جاتے تھے، لیکن یہ جب چراگاہ میں چلے جاتے جنگل میں تو اللہ کی عبادت شروع کر دیتے اور بھیڑیوں ان کے اونٹوں کی حفاظت کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ میرا ہو جاتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر انسان سے پیار کرتا ہے نا. کہتا ہے انسان تو ایسے ہو جا جیسے میں چاہتا ہوں، تو جیسے چاہے گا میں ایسے کر دوں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ویسے کرنی کسی چیز کی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ اس قسم کو پوری کرنے وہ کام فرما دیتے ہیں. تو آپ کیوں دور رہتے تھے دنیا سے؟ اس کی وجوہات ہیں کہ آپ مستجابہ دعا تھے، آپ کی ہر دعا پوری ہوتی تھی. اگر دنیا کو پتہ چل جاتا نا تو پھر یہ عبادت میں حل پڑنا، دنیا کی پھر دوڑیں لگنی تھی ان کے پاس، ہر کسی نے جانا تھا. تو آپ مستور فی الحال تھے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ مستور فی الحال ہیں، دنیا میں پوشیدہ ہیں، لیکن عرشوں پہ ان کی بڑی شہرت ہے، بڑے چرچے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے بڑے محبوب ہیں، اس کے دوست ہیں جو دنیا سے پوشیدہ رہتے ہیں، اور بڑی مالدار عورتیں ان کو نکاح کی دعوت دے تو ٹھکرا دیتے ہیں، اور وہ جب گم ہو جائیں کوئی ان کی تلاش نہیں کرتا. انہیں نہ خوشی کا احساس ہوتا ہے نہ غمی کا. اگر وہ پردہ فرما جائیں تو ان کے جنازے میں لوگ شرکت نہیں کرتے. عرض کیا حضور وہ کون ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ سرکار میں وہ ویسے کرنی ہے، وہ ویسے کرنی ہے. حضور ان کی پہچان مایا، ان کا قد لمبا ہے، ان کی رنگت گدمی ہے، ان کے کندھے بڑے کشادہ ہیں، ان کی آنکھیں جو ہیں وہ نیل گوں ہیں، اور ان کی ٹھوڑی ساتھ جھکی رہتی ہے، اور ان کی آنکھیں ہمیشہ سجدہ کر پہ رہتے ہیں. ان کا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رہتا ہے، اور ان کی داڑھی بڑی گنی ہے. یکن میں پوری تصویر بن اور فرمایا کہ ان کے بال الجھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایک ہزار بند یا تہ بند پہنتے ہیں، اور اوپر ان کا کمبل لیے ہوتے ہیں.
اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک روایت میں ملتی ہے کہ ایک دفعہ آقا کریم اکثر آپ کا معمول تھا کہ مدینہ منورہ میں کھڑے ہو کے نا تو چہرہ فرماتے یمن طرف، یہاں سے چادر اٹھا دیتے سینہ مبارک سے، ماتے کہ مجھے نسیم رحمت کی آ رہی ہے یمن سے۔ اعلیٰ مزیداری کی بات ہے، مدینہ منورہ میں کھڑے ہو کے دیکھیں نا یمن کی طرف، تو مکہ پہلے آتا ہے یمن بعد میں آتا ہے۔ جب مدینہ شریف میں کھڑے ہو کر اپنا چہرہ مبارک کرے نا مکہ تو مکرمہ کی طرف قبلہ طرف، تو مکہ پہلے آتا ہے یمن بعد میں آتا ہے۔ لیکن کسی حدیث میں آقا کریم نے یہ نہیں فرمایا مجھے مکے سے رحمان کی خوشبو آ رہی ہے، جب بھی فرمایا مجھے یمن سے رحمان کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر حکم دے دیا سیدنا فاروق اعظم کو کہ آپ نے یہ میرا جبہ مبارک ان کو دینا ہے اور ان کے لیے میری امت کی بخشش کی دعا بھی کرانی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم پوچھتے رہتے لوگوں سے جب حج کرنے آتے، ایک دفعہ ان کے چچا کا بیٹا ملا ویسے کرنے کا، فاروق اعظم نے پوچھا کوئی حاجی میں کرنے کا ہے رہنے والا؟ اس نے کہا حضور میں فرمایا اویس کے بارے میں وہ میرا چچا زاد ہے، لیکن وہ اتنا کوئی اہم آدمی نہیں کہ امیر المومنین اس کا ذکر کریں، وہ تو دیوانہ ہے، جنگل میں رہتا ہے، تو وہ جو دنیا کرتی ہے وہ نہیں کرتا، بچے اس کو پتھر مارتے ہیں اور آبادی سے دور بھاگتا ہے، جب دنیا والے رو رہے ہوتے ہیں وہ ہنس رہا ہوتا ہے، جب دنیا والے ہنستے ہیں وہ روتا ہے۔ تو آپ شتر بانی کرتے اور جو مزدوری ملتی اپنے والدہ کے لیے چیزیں خریدتے اور جو بقتی بچتا شام تک وہ تقسیم کر دیتے۔ حالانکہ خود آپ کی فاقہ کو تھے، بڑے غریب تھے، مسکین تھے، لیکن بچ جاتا نا رات کو رکھتے نہیں تھے، وہ تقسیم کر دیتے تھے۔ تو سرکار نے حکم دے دیا سیدنا فاروق اعظم کو۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے مولا کائنات کو ساتھ لیا، بلال حبشی کو ساتھ لیا، چلے مدینہ منورہ سے کرن کی طرف۔ اللہ اکبر کبیرہ فرماتے ہیں جدوں اسی تینوں چلتے اتنے کرن پہنچے، سانو کلے نظر نہیں آیا کسی بندے نے کہ حضور وہ مغرب دی نماز تو بعد عبدالان دی روش اتنے ادھر نکل جاندے نے۔ آپ فرماندے نے میں تے حیدر اقرار ایک پاسے بلال حبشی نو بھیجیا، عبدالان دی روش ال اوتھے بلال حبشی جدو ویسے کرنی رضی اللہ جا رہے ہیں، بلال حبشی نے آپ نے سلام کیا، آپ نے وعلیکم السلام کے نال اللہ دی ضرب لگائی، بلال حبشی زمین تے گرے بے ہوش ہو گئے۔ دو عاشق آمنے سامنے، دونوں عاشق سرکار دے آمنے سامنے۔ آپ فرماندے جدو ویسے کرنی نے دی ضرب لگائی تے ادھر بھی تے بڑے عظیم عاشق نے بلال حبشی دل تے چوٹ لگی کہ میں بھی کرتا تھا، بڑیاں ماراں کھاندا رہا واں، گرم ریت تے لٹایا جاندہ رہا، سینے پتھر رکھے جاندے رہنے، میرے دروائے نہ ہتھاں وچ میہاں گڑ دتیاں جاندیاں سن، مینوں اپنا کولیاں تے لٹا دیتا جاندا سی سیدھا، جنی دیر تک میری پشت تو چربی نکل کے کولیاں نہیں سی بجاندی مینوں چھڈدے نہیں سن۔ خون دی ضرب لگائی، بلال حبشی نوں دل تے چوٹ لگی، ڈگے بے ہوش ہو گئے۔ اس بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اٹھایا، مولا کائنات دے کول لے کے انہاں دم کیتا، ہوش آئی تے پوچھیا، سارا واقعہ دسیا۔ اس بعد آپ فرماندے نے آپ جڑے نے پھر نماز شروع کر دیتی، فجر دی نماز تو بعد یا ظہر دی نماز، دو روایتاں نماز شروع کر دیتی۔ اسی جدوں تینے گئے انہاں دے بالکل کول، انہاں قدماں دی آہٹ پائی، نماز مختصر کیتی، سلام پھیریا۔ میں کہ تسی کون ہو؟ مینوں اجے تک کسی نے نماز پڑھدیاں ویکھیا ہی نہیں سوائے اللہ تو۔ چھپ کے جنگل میں دور جا کے اونٹ چھٹ دے نے، انہوں نے حفاظت خود بہت بھی ہوندی ہے، نماز پڑھتے ہیں۔ میں کہ تسی کون ہو؟ اج تک اتنی زندگی ہو گئی ہے، کیونکہ آپ کی عمر 28 برس تھی حضور ویسے کرنی تھی جدوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ تو مدینہ آئے نے، جو ہجرت کی ہے اور ویسے کرنی تھی عمر اس 28 برس۔ عرض کی تسی کون ہو؟ مینوں تو اج تک کسی نماز پڑھدیاں ویکھے نہیں، صرف مینوں میرا اللہ ویکھ یا اللہ وے۔
انہوں نے کہا کہ اسی آقا کریم دے صحابہ ہاں. تعارف فرمایا مولا کہنا ساڈے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم نے، میں علی بن ابی طالب ہاں، اے بلال حبشی نے، تینوں سرکار دے صحابہ. تے انہوں نے پوچھا سیدنا فاروق اعظم نے تہاڈا نام کی ہے؟ فرمایا انا عبداللہ. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد نعرہ غوثیہ. یاغو سے آج دنیا اعتراض کر دی ہے تسی درباراں تے کی لین جاندے ہو، ولیاں کول کی لین جاندے ہو. میں کاج صحیح مسلم دی صحیح حدیث پڑھو تواڈے سارے سوالاں دا جواب مل جائے. اللہ دے ولیاں کول بھیجنا میرے آقا کریم دی سنت ہے تے ولیاں دی بارگاہ تے حاضر ہونا صحابہ کرام دی سنت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. صحیح مسلم ہے سرکار نے حکم دیتا وے جاؤ، وہ ویسے کرنی دے کول جاؤ. حکم کنوں دیتا جڑا اشرا مبشرہ سیدنا فاروق اعظم، مولا حیدر اقرار بلال حبشی، اپنا جبہ مبارک بھی دیتا. فرمایا کہ میرا سلام بھی دیا جے، میرا تحفہ بھی دیا جے، کیا جے میری امت واسطے بخشش دی دعا کرے. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا تسی کون؟ انہوں نے کہا اسی صحابہ ہاں. تے سیدنا فاروق اعظم نے پوچھا تہاڈا نام کی ہے؟ فرمایا انا عبداللہ، میں اللہ دا بندہ ہاں. فاروق اعظم کہتے تے سارے آقا دے غلام اللہ دے بندے نے. تہاڈی امی جان نے تہاڈا نام کی رکھیا ہے؟ عرض کیتی حضور وجہ کی ہے؟ فرمایا کہ اے مسئلہ وے سانو آقا کریم نے بھیجیا وے. اللہ سرکار تے پردہ فرما چکے نے، پہلے ساری نشانیاں دس گئے. سانو آقا کریم نے فرمایا سی کہ جانا جے انہوں دے کول، تسی دسو نام کی؟ فرمایا میرا نام اویس بن عامر. باپ نے نام عبداللہ بن عامر رکھیا، بچپن میں باپ دا وصال ہو گیا، امی نے نام رکھیا اویس بن عامر. اللہ اکبر کبیرہ. جدوں آپ برس دا مرض ہویا دعا کیتی مولا مستجاب دعا دے جیڑی دعا کر دین اللہ پوری فرماندا وے. عرض کیتی مولا میرا برس دا مرض دور ہو جائے لیکن تھوڑا جنا نشان میرے کھبے ہاتھ رہن دے تاکہ میں تیری رحمت دا شکر ادا کردا رہواں. تو سرکار فرمایا کہ انہوں نے ہتھیلی دے اوتے ایک برس دا سفید نشان ہے، ایک درہم دے برابر ہوئے گا. انہوں نے جدوں واس دسیا ہولیاں ویکھیا سرکار نے فرمایا انہوں دا رنگ گندمی ہوئے گا، قد لمبا ہوئے گا، انہوں نے اکھاں جڑیاں نے نیل منہ ہون گیاں، انہوں دے کندھے بڑے فراہ ہون گے. اللہ اکبر کبیرہ. انہوں دی داڑھی مبارک بڑی گھنی ہوئے گی، انہوں دے وال الجھے ہوئے ہون گے اور انہوں دا لباس ہوئے گا پجامہ پہن گے تے اوتے اپنا اون دا کمبل لیا ہوئے گا، سردی گرمی ہوئے لباس. جدوں انہوں نے اپنا نام دسیا فاروق اعظم میں کہ ذرا اپنا ہاتھ بھی وکھاؤ. جدوں ہاتھ وکھایا وہ برس دا نشان ویکھیا سرکار دی جنی پیشن کوئی سی. فاروق اعظم نے ویسے کرنی دے ہاتھ نوں بوسا دیتا. اہل سنت جماعت فتوے لگانے والے ہو ایتھے تانوں کی فتوا لگاؤ گے؟ اشرا مبشر صاحبی سرکار دا خلیفہ دوم او اپنا ولی دے ہاتھ میں جا کے بوسا پیا دیندا وے. منزل عشق کا مینار او ویسے کرنی، منزل عشق کا مینار او ویسے کرنی، عاشق سید ابرار او ویسے کرنی، رحمت حق کا طلبگار او ویسے کرنی، ہم گناہگاروں کا غمخوار او ویسے کرنی، ہم گناہگاروں کا غمخوار. اللہ اکبر کبیرہ. فاروق اعظم نے ہاتھ چوم لیا. اس بعد اور جبہ مبارک دیتا. فرمایا سرکار دی امت دی بخشش دعا کرو. عرض کیتا حضور تسی بہت اعلیٰ ہو، تساں تے اللہ دے محبوب نو ویکھیا وے، میں تے ظاہری اکھاں نال ویکھی ہی نہیں، میں تے ظاہری اکھاں نال ویکھے نہیں. 2 دفعہ گئے نے، ایک دفعہ والدہ دی حیات وچ، ایک دفعہ والدہ وفات بعد کے میں جا کے بیان کراں گا. میں کہ میں تے ظاہری اکھاں نال ویکھیا ہی نہیں. تہاڈا بڑا مقام ہے، سرکار دی صحبت وچ رہن والے ہو، سرکار دے اپنا جڑا وے انہاں دے کول رہن والے ہو، سرکار دے دیدار دے نال اپنے اکھاں دی پیاس بجھان والے ہو، تسی دعا کرنے دے زیادہ حقدار ہو. لیکن فاروق اعظم دے مولا کائنات فرمایا سرکار دا حکم تہاڈے ول وے.
اے سرکار نے سلام ہی بھیجا پیا جبا مبارک بھی دیتا فرمایا ٹھہر جاؤ جبا مبارک لیا تو دور چلے گیا عرض کی مولا اونی دیر تک تیرے محبوب دا جبا نہیں پاواں گا جنی دیر تک تو سرکار جو امت بخش دا وعدہ نہ فرما لے سجدہ ریز ہو گئے فرمایا کہ انہیں 1000 بکرے دیتے پھر آواز انہیں 1000 بکرے دیتے پھر فرمایا کہ بنی ربیہ اور مضر دے اپنا بیر بکریاں دے والا دے برابر آقا کریم نمتیاں نو بکر دیتا اجے بے دعا کر رہنی دے نو قریب گئے جدو کلمہ دیا ہٹ پائی سر اٹھا دیتا فرمایا فاروق اعظم تے حیدر قرار اگر تھوڑی دیر ہو ٹھہر جاندے جنہیں دیر اللہ تعالیٰ ساری امت نہ بخش جا میں سر اٹھانا ہی نہیں سی جبا مبارک پا لیا اور سرکار نے پہلی خبر دیتی سی کہ بنی مضر ربیہ تے مضر دی بیر بکریاں دے والاں تو زیادہ تعداد انہاں دے صدقے انہاں دی دعا نال اللہ تعالیٰ میری امت دی بخشش فرما دے گا اور یاد رکھیا جے اللہ کریم نے علم نبوت دا کمال عطا فرمایا ہے میرے تو تواڈے کریم آقا نوں ہن سائنس بھی ثابت کر دیے عام انسان دے جسم تے 5 لاکھ وال ہوندا ہے عام انسان دے جسم تے 5 لاکھ وال ہوندا ہے تے بیر بکریاں دے وال زیادہ ہوندے نے اس بعد پھر جڑا ربی تے مضر ہے یہ بکریاں رہندی ہن پہاڑاں دے اوتے اور یاد رکھیا جے مدانی بکری دی نسبت پہاڑی بکری جسم دے وال ہور زیادہ ہوندے نے کہ تسی اندازہ لگا لو حاجہ ویس کرنی ندی اندر انہاں دی دعا دے نال کروڑاں سرکار دے غلاماں دی بخشش ہو جائے گی ظاہری آنکھوں سے دیدار محمد نہ ہوا ظاہری آنکھوں سے دیدار محمد نہ ہوا پھر بھی کرتے تھے بہت پیار ویسے کرنی پھر بھی کرتے تھے بہت پیار ویسے کرنی دل کے آئینے میں جلوہ تھا حبیب حق کا روز کر لیتے تھے دیدار ویسے کرنی روز کر لیتے تھے دیدار عاشق سید ابرار ویسے بخشش امت مرحوم کی کرتے تھے دعا طالب احمد مختار ویسے کرنی طالب احمد مختار اللہ اکبر زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر کبیرہ ویسے کرنی جبریل امین نے کول فرشتے نے عرض کی تھی کہ 7 لاکھ سال ہو گئے نے ایک دفعہ آپ دے سینہ سوکھتا بچوں انی لطیف خوا نکلی کہ فرشتے بے ہوش ہو گئے جدو ہوش آئی عرض کی تھی یا جبریل 7 لاکھ سال ہو گئے نے اس طرح دی ہوا اسا محسوس نہیں کی تھی جبریل امین نے آقا کریم کی بات عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے ماجرہ کی یہ فرمایا کہ اے جڑی سینہ سوکھتا دی لطیف ہوا وے ایک مسئلہ ستر بان اور یمن بچ رہندا ہے وہ ویسے کرنی وہ نا آیا میرا دوست ہے وہ دے سینے دی تو ہوا نکلی ہے سینہ سوکھتا تو ایک دفعہ والدہ ماجدہ نو صاف لارے باطن دی اکھانا دا دیدار روز کرتے نے لیکن ظاہری اکھانا دیدار نہیں کیتا جو سرکار نے محبت میں جوش ماریا دیدار محبوب نہ تڑپ مرغے بسمل دی طرح تڑپن لگ گئے پھڑکن لگ کے عرض کی تھی امی جان ساری عمر کوئی فرمائش نہیں کی تھی کیونکہ چھوٹے ہوندے یتیم ہو گئے ماں ہے بھی جڑی ہے اور دونوں اکھاں تو نبینا نے ان ضعیف العمر ہو چکیاں نے عرض کی تھی امی جان ساری عمر فرمائش نہیں کی تھی تو میں انہیں فرمائش کرنے لگا مینوں اینی کی اجازت دے دیو میں سرکار دا دیدار کر رہا ہوں ماں نے کیا ویس 8 پیراں دی اجازت ہے 8 پیر کنے بندن پتہ 24 گھنٹے 3 گھنٹے تک پیر فرمایا کہ 24 گھنٹے دی اجازت 8 پیراں دی اجازت دے دیتی اللہ اکبر کبیرہ
وہ جڑی چیز محسوس ہو سکتی ہے بیان نہیں ہو سکتی، حضور ویسے کرنی نے اسے حلیے وچ ننگے پاؤں وہی اپنا پجامہ پایا تے اوندا گبل لپیٹیا تے دوڑ دے جا رہے نے، پیر بھی زخمی ہو رہے نے، لیکن خوشی اج محبوب دا دیدار کرنا ہے۔ دوڑ دے تک لکھ دینے کہ 4 پیراں وچ یمن تو مدینے پہنچ گئے، تقریباً 12 گھنٹے وچ۔ اوتھے انہاں دی حالت ہی بڑی عظیم ہے، بڑے بے قرار نے، پوچھدے پچھاندے جدوں حجرہ مبارک تے پہنچے جتھے ہن سرکار دا گنبد حضرہ بنیا ہویا ہے، تے جا کے پوچھدے سیدہ عائشہ صدیقہ السلام علیکم، گھر میں موجود نے دستک دتی۔ جب انہاں پوچھا کون؟ میں کرن تو ویس آیا ماں۔ آقا کریم فرمایا کتھے نے؟ امی جانوں میں کہ وہ تے گئے ہوئے نے باہر، اور یہ بھی پتہ نہیں کدوں آن، تو تسی تشریف رکھو۔ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سی کہ عائشہ ایس حلیے دا کہ میرا عاشق آئے گا، وہ دی خوب خاطر تو ادا کرنی ہے، مہمان نوازی کرنی ہے، اگر نہ رکے تو مجبور بھی نہیں کرنا۔ امی جان سرکار دی زبان تو سارے حوالے سنے ہوئے نے۔ میں کہ تسی مسجد نبی شریف تشریف رکھو۔ فرمایا میری قسمت دیدار مصطفیٰ نہیں سی، میں یمن تو چلیا ماں، میرے کو ٹائم بڑا تھوڑا بے۔ امی جان نبینا بھی نے ضعیف العمر نے، کھان پین دا سامان میں سرانے رکھ کے آیا ماں، 4 پیر جڑے نے 12 گھنٹے آن تے لگے نے، 12 جان تے لگے نے، اور میرے کو اتنا وقت کو نہیں۔ میرے آقا آن تے کہنا تہاڈا ایک دیوانہ کرن تو آیا سی، دا سلام قبول فرما لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس طرح روندے کرلاندے پھر دوڑ دے اپنا واپس چلے گئے، اپنا واپس پھر اپنا 4 پیر پہ پہنچ گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ السلام علیکہ فرماندی ہیں جدوں مدنی تاجدار ہے محبوب کبریائے تے آپ کے اندر نے عائشہ اے نور کیسے ہے، خوشبو کیسی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ کرن وچوں تہاڈا ویس آیا سی، تہاڈا غلام ہے۔ فرمایا کہ سرکار جسمان نبوت اکھاں دیاں آنسواں دی لڑیاں بہ نکلی۔ میں صحابہ مدینہ شریف دے چواں پاسے پھیل جاؤ، میرے یار نو تلاش کرو۔ چواں پاسے صحابہ نو پھیلا دیتا، لیکن ویسے کرنی تے بڑی سپیڈ نال وہ پہنچ کے سن، وہ اپنا اتنے پہنچ چکے سن واپس۔ اس بعد آقا کریم دے صحابہ تلاش کرتے واپس آ گئے، کہ حضور نہیں ملے۔ سرکار نے فرمایا عائشہ اے او ہستی ہے اویس بن نامر، اے میرا دوست ہے، اے کرن تو آیا وے اور میرا اے دوست ہے تے اللہ تعالیٰ اے دے نال پیار فرماندے نے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے امی حضور بھی رو پی عرض کی حضور انہاں دا کنا مقام ہے جہدے نال جڑا تہاڈا یار تے اللہ تعالیٰ جہدے نال پیار فرماندا وے۔ امام اپنا مولانا روم فرماندے نے جدوں آقا کریم فرماندے میں معراج تے گیا تو میں ویکھیا کہ گلی میں ہاتھ وچ سر تاں پاؤں تک نور دے اپنا حال وچ ایک بندہ آرام فرما رہا وے، اور اپنا نور دے اپنا تخت اتے لیٹیا ہوئے۔ میں عرض کی مولا کون اے کون ہے؟ فرمایا کہ اے میرے حبیب اے اویس 70 سال بعد آرام کر رہا وے۔ عاشق سید ابرار او ویسے کرنی، عاشق سید ابرار منزل عشق کا مینار او ویسے کرنی، ظاہری آنکھوں سے دیدار محمد نہ ہوا پھر بھی کرتے تھے بہت پیار ویسے کرنی، دل کے آئینے میں جلوہ تھا حبیب حق کا روز کر لیتے تھے دیدار ویسے کرنی، رحمت حق کے طلبگار۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس بعد تفریح الخاطر اٹھا کے بیل لو، اور اس علاوہ حضور داتا عالجی حربیری رحمت اللہ تعالیٰ اپنی شورا فاکتاب کشف المجہوب لکھتے ہیں تو حرم بن حیان آپ نے بڑے صحابہ نے ملاقات کی تھی، مکے وچ رہندے نے، شورا سنیا ویسے کرنی دا کہ بڑے عظیم عاشق نے آقا کریم دے۔ آپ نے ارادہ کیتا میں دیدار کرنا ہے، دیدار بھی کرنا ہے، انہاں کو وصیت بھی کروانی ہے تے اپنے واسطے دعا بھی کروانی ہے۔ مکہ تو چل دے حرم بن حیان دادا علی اجویری فرماندے نے کہ انہوں نے ایک ولایت میں بڑا بلند مقام حاصل ہے صاحب طریقت نے۔ چل دے جدوں کرن وچ پہنچے پتہ لگیا کہ حج اویس کرنی اتنے کوئی نہیں، وہ کوفے چلے گئے نے۔ اس بعد جدوں اپنا حرم بن حیان واپس مکے گئے پھر پتہ چلیا کہ اویس کرنی تھے
کوفہ نے پھر مکے تو چلے تے کوفے آئے وہ تو پتہ چلیا کہ بصرہ نکل گئے نے پھر آیا فرماندے نے جدو کوفے تو بصرہ مارا تے نہر فرات دے اتے میں ویکھیا ویسے کرنی وضو فرما رہے نے کیوں وضو فرما رہے ہیں اس بعد آپ کھڑے ہونے داڑھی مبارک کنگھی کی تھی سرکار دی سنت ادا کی تھی آپ فرمانے میں جا کے کیا السلام علیکم انہاں کیا وعلیکم السلام یا حرم بن حیان اور میں حیران ہو گیا پہلی دفعہ نہ مینوں ویکھیا تے میرے نانوں بھی جان دے نے عرض کیتی حضور میرے نانوں کیویں جان دے ہو مایا کہ میری روح تیری روح نو پہچان دیے اور یاد رکھیا جے اللہ سبحانہ انہیں انبیاء دا تے بڑا مقام ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیاں مل میں گیا تو نوازیا ہویا ہوئے وعلیکم السلام یا حرم بن حیان لکھن والا کون حضور داتا علی حجویری کتاب میرے کول موجود کشف المحجوب اللہ اکبر کبیرہ اس بعد عرض کی تھی حضور میں نے تواڈے کول اس واسطے آیا ہاں آپ نے پہلے آندھی سرکار نے عمر ابن خطاب دے بارے پوچھیا اور بڑیاں انہوں دے بارے ساریاں گلاں حوال نہ جانے اس بعد کافی دیر میں عرض کی تھی حضور میں تو مینوں تہاں وصیت بھی کرنی ہے میں تواڈے کول دعا بھی لینی ہے تے آپ فرماندے نے کہ کوئی سرکار دی حدیث مبارک سناؤ ویسے کرنی رو پہ فرمایا کہ میں تے سرکار دی صحبت وچ بیٹھا ہی نہیں ہاں سرکار دے صحابہ کولوں مینوں بھی جڑیاں حدیث مبارکہ پہنچیاں نے لیکن میں نہیں چاہتا میں محدث مفتی یا قاضی بن جاواں میرے تو اور اشغال پورے نہیں ہوندے ایک کم میں کیویں کراں گا عرض کیتی حضور تسی اللہ دے برگزیدہ ہو اللہ دے ولی ہو تے تسی تھوڑا جنا قرآن مقدس سنا دیو حالاں آپ دا ظاہری استاد ہی کو نہیں سرکار نے تربیت فرمائی حضور ویسے کرنی دی یہ سلسلہ سارا باطن دے نال ملدا ہوئے تے آپ فرماندے ہیں حرم بن حیان آپ نے پنجیاں پارا سورۃ دوحان دی آیت نمبر 38 تو لے کے 42 تک 5 آیات پڑھیاں فرمایا وما خلقنا السماوات والارض لے کے هو العزیز الرحیم 38 39 40 41 5 آیات پڑھیاں کہ اللہ تعالیٰ فرماندے نے زمیناں تے آسماناں دے وچ جو کچھ اساں فضول پیدا نہیں کیتا ایک مقصد واسطے پیدا کیتا ہوئے لیکن دنیا جان دی نہیں اس بعد پھر فرمایا اساں جڑا قیامت دن پر حق رکھیا ہے او دن کوئی کسے دے کم نہیں آئے گا لیکن سوائے جنوں اللہ تعالیٰ چاہے جڑا آئے گا اللہ دی اجازت نال آئے گا اللہ دے حکم نال آئے گا اللہ دی رضا نال آئے گا اس بعد آپ نے اور بڑیاں اپنا جڑیاں نے اپنا دعاواں پڑھیاں تے پھر عرض کیتی حضور کوئی مینوں بھی وصیت کرو میں پہلی وصیت کی کہ کتاب اللہ نو مضبوطی نال تھام لے دوجی وصیت کی کہ نیکاں لوکاں دی سنگت اختیار کری نیکاں لوکاں دی سنگت اختیار کری اور فرمایا پہلی طرف وصیت کی کہ کثرت نال اپنے آقا و مولا درود و سلام پڑھی فرمایا پھر کتاب دی ایک کتاب اللہ نو مضبوطی نال تھام نہیں تیجا فرمایا کہ اللہ والا دی سنگت اختیار کری اور فرمایا کہ موت نو کثرت نال یاد رکھی موت نو بھی کثرت نال یاد رکھی اس بعد فرمایا کہ ابو حیان وصال کر چکے نے میں گھر میں تیرے والد صاحب دا وصال ہو گیا وے میں صدیق اکبر وہ بھی پہلے وصال کروں ہاں اج میرے دوست عمر دا وصال ہو گیا وے نالے اپنا لگا واہ عمر جدوں یاد رکھا جائے عربی دا اصول جدوں کسی اسم تو بعد الف آخر سے آوے استمداد دا معنی دیندا تے میں المدد یا عمر جس طرح سیدنا عبداللہ ابن عمر نے آپ دا پٹھا سن ہو گیا المفردات وچ حدیث موجود جو پٹھا سن ہو گیا ڈیمیج ہو گیا بڑیاں علاج کیتے آرام نہ آیا کہ اج بھی یہ سائنٹیفک ایج وچ بھی پٹھا جڑا کمزور ہو جائے علاج موجود ہے ڈیمیج ہو جائے کوئی علاج نہیں اس دور وچ وہ علاج کوئی نہیں لیکن آپ دا پٹھا ڈیمیج ہو چکا ہے کسی نے کہا کہ جڑا سب تو زیادہ محبوب ہے انہوں یاد کرو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما شابی رسول نے فاروق اعظم نے صاحبزادے باپ بھی صحابی بیٹا بھی صحابی یا محمد استمداد عربی گرامر اصول جدوں اسم تو بعد الف آوے علماء المدد یا محمد فرمایا تو میرا ڈیمن شدہ پٹھا جڑا وہ بھی ٹھیک ہو گیا
کیونکہ تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاواں نے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ المرتضی اپنے امام بخاری اس بات نقل پہ کرتے ہیں تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاواں نے تیرے نام دے وچ مولا رکھیاں شفاواں نے اللہ سچے کیتیاں بڑھائیاں تیرے نام دیاں ہر پاس پیاں تیرے نام دیاں ہر پاس پیاں نے دہائیاں تیرے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد نعرہ غوثیہ یا غوثیہ اللہ اکبر کبیرہ حرم بن حیان اندر میں آیا ہاں مدینہ تو فاروق اعظم تو بالکل ٹھیک سن فرمایا سانو خبر مل گئی ہے پردہ فرما گئے نے اے بیٹھے کتنے نے اے نہر فرات کوفہ تے بصرہ دے درمیان مدینہ تے منورہ فاصلہ کتنا کوئی انٹرنیٹ نہیں کوئی فون نہیں کوئی ریڈیو نہیں کوئی ٹیلی ویژن کوئی خبر دادیا نہیں کوئی پوسٹر نہیں کوئی اشتہار نہیں کوئی ایڈ نہیں اوتھے بہ کے پہ کہندے نے حرم بن حیان تیرے والد دا بھی وصال ہو گیا وے اج میرا یار عمر بھی دنیا تو چلا گیا وے اساں بھی چلیا جانا ہے اس بعد پھر دعا شروع گئے پہلے وصیتاں کیتیاں پھر دعا کیتی مولا اے دا گمان ہے کہ تیری رضا دی خاطر اے میرا دیدار کرنا آیا وے مینوں ملن آیا مولا پھر اس طرح کریا جے جنت وچ بھی اے دا چہرہ مینوں وہا دیا جے دوجی دعا کیتی مولا دارالسلام جڑا تیرا گھر وے اتھے بھی ساڈی ملاقات کرا دیا جے پھر دعا کیتی مولا اینوں جڑی کھیتی باڑی دے حصے وچ او دے وچ برکت فرما دیا جے کہ تھوڑی دنیا تے نو شکر کرنے والا بنا دیا جے اس بعد فرمایا حرم بن حیان نو کہ آج تو بعد میری جستجو نہ کری میری تلاش وچ نہ بھی میں شہرت نو پسند نہیں کرتا میں تنہائی نو دوست رکھنا وا کہ ہن چلا جا ہن نہ زندگی وچ تو مینوں ملے گا نہ میں تینوں ملنا نہ تو مینوں ویکھ سکنا نہ میں تینوں ویکھ سکنا چلا جا لیکن میں تینوں دل وچ تیری یاد رہے گی تیرے واسطے دعا کرتا رہاں گا حرم بن حیان کہندا میں عرض کی حضور کو چند گھڑیاں ہن فرمایا نہیں آپ فرماندے نے روندے ہوئے سے ایک دوجے کو جدا ہو گئے پھر ساری زندگی نہ او مینوں نظر آئے نہ میں انہاں کول گیا ہاں اور او بھی میرے واسطے دعا کرتے رہے میں بھی دعا کرتا رہا لیکن ہر ہفتے تقریباً 2 دفعہ میری خواب وچ آ کے زیارت بھی فرما دیندے نے آقا کریم دا کنا کمال احسان اس امت دی اُتے کہ حضور اب ایسے کرنی جیسیاں ہستیاں کولوں دعا کرائی امت دی بخشش دے واسطے حدیث بھی سیاستہ دی صحیح مسلم دی میں کہ جدو دعا کی سرکار میں کہ اے او میرا ویس ہے جڑا میرے نال پیار کردا ہے میرا عاشق تے اللہ اے نال پیار کردا ہے اے دی شفاعت نال دی دعا نال اللہ تعالی قبیلہ ربی تے مضر دی بیر بکریاں دے والاں تو زیادہ میری امت دی بخشش فرما دے گا ایک تابی دی دعا وچ اے ناصر ایک صحابی دی دعا وچ کی ناصر ہوئے گا تو جڑے محبوب کبریا نے جڑے محبوب کبریا نے کیونکہ شفاعت کے بدلے میں جنت ملی ہے شفاعت کے بدلے میں جنت ملی ہے عمل تھے جہنم کے جانے کے قابل عمل تھے جہنم کہ جس ماں نے جنم دیتا ویسے کرنی نو اس ماں دی شان دا کی حال ہوئے گا جدی خدمت نو حضور ویسے کرنی نے دیدار مسود قربان کر دیتا اس ماں دی عظمت کنی ہوئے گی اس ماں دی شان کنی ہوئے گی وہ جدو امی جان نے پردہ فرمایا پھر ویسے کرنی فرماندے نے پھر میں گیا مدینہ المنورہ میں دوڑ دا جا رہا ننگی پاؤں اس نے اپنا اون دا کمبل دے پجامہ
बाल उल्टे हुए ने जो मदीना मुनव्वरा पहुंचा लोग वेंदे ने कि ये कौन आ गया आशिक़े सरकार ते पता लग गया मेरे आका करीम पर्दा फरमा चुके ने ज़ारो कतार होया फरमांदे ने मैं दीवारां नूं नाल लिपट लिपट के रोया मैं दीवारां दे नाल बोसे लै लै के रोया उन्हां सहाबा ने पूछा कि तुसी पहले क्यों नहीं आए मैं कि तुसी सरकार दे सोबत विच रहे हो मैनूं ये ते दसो मेरे सरकार दे अबरू मिले हन या जुदा जुदा सन और साहबा एक दूसरे चेहरा पे वेंदे ने फरमाया कि ये जैसे सरकार दे अबरू ये मिले सन या जुदा जुदा सन आप दा बातन दा हवाल की सी खामोश अल्लाह अकबर कबीरा और ऐसे करनी रदी अल्लाह तआला अन्हु जिन्हां दी शफाअत दे नाल कबीला अरबी दे मुल्क दी अंबेर बकरियां तो ज्यादा लोगों अल्लाह ताला सरकार उम्मतियों को बख्श देगा। एक इंसान जड़ा वे मैं नहीं कहता सैनदन पे कहता एक इंसान के जिसम के 5 लाख तो ज़्यादा वाल ने ते बेर बकरियां दे इंसान के जिसम तो कई गुना ज़्यादा वाल ने ते रमीत ते मुजर दियां बकरियां जड़ियां ने वो तो रहिंदियां पहाड़ां उत्ते सन मंदानी बकरी निस्बत उन्हां ते होर ज़्यादा वाल ने इस कदर करोड़ों इंसानां वैसे करनी दी दुआ दे सदके अल्लाह ताला ते जिस मां ने वैसे करनी जन्म दिता ओदी शान ते जिस मां ने मुहम्मद अरबी नूं जन्म दिता तो जो जिस मां ने मुहम्मद अरबी नूं जन्म दिता है फिर उस मां की की शान होगी। मेरा तो यही ईमान कहता है कि मलका है कुल जहां है मेरे गूंज पैनी चाहिए मलका है कुल जहां है मेरे रहमत का साहिबा है मेरे कहते हैं सब बच्चे माँ को अम्मी जान सोचो कि किसकी जान है मेरे सोचो कि किसकी जान है सर से लेके पाँव के अंगूठे की नोक तक ईमान ही ईमान है मेरे रहमत का साहिबा है मेरे मलका कुल जहां है। तो सैमन जी बकार जो आया मुकस्सर मैंने आपके सामने तलावत करने का शरफ हासिल किया। ये 11वां पारा सूरा तौबा की आया नंबर 119 थी। 3 जुमले हैं, तीनों बेमिसलो बेमिसाल हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू है। पहला जुमला तो ये है, ये ख़िताब सिर्फ सरकार के दीवानों को है, शमर सर्द के परवानों को है और साहिब ईमान को है, बेईमानों को ख़िताब नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू है ईमान वालो इत्तक़ुल्लाह, तकवे का सर्टिफिकेट दे रहा अल्लाह ताला। बहुत बड़ा कमाल का जुमला है। पहले ईमान का सर्टिफिकेट दिया पहले जुमले, दूसरे में तकवे का सर्टिफिकेट दे दिया। इत्तक़ुल्लाह, तकवे वाले हो जाओ, परहेज़गार बन जाओ, अल्लाह से डर दो। फिर वकूनू मस्सादिक़ीन, और फिर मेरे जो वली हैं उनके साथ मिल जाओ। ये मामला बड़ा अजीम है। या इलाही हमें ईमान का सर्टिफिकेट भी दे दिया। वो बिलीवर्स बी केयरफुल ऑफ अल्लाह, फियर अल्लाह एंड बी विद द ट्रू वंस। ईमान वालों अल्लाह से डरो, तकवे वाले हो जाओ और जो मेरे बंदे हैं, जो मेरे वलियों के साथ मिल जाओ। या इलाही जब हमें ईमान का भी सर्टिफिकेट दे दिया, तकवे का भी दे दिया, पाइजनस का, तो फिर वलियों के पास भेज रहा है। तवज्जो के साथ, ये नस्से कुरान है। वली के पास जाएगा वो जो साहिब ईमान है, बेईमान वली के पास जा सकता? मैं नहीं कहता, अल्लाह ताला या अय्युहल्लज़ीना आमनू है ईमान वालों इत्तक़ुल्लाह, ईमान और तकवे वाला जाएगा। अल्लाह के वली, मैं 2 नंबर पीरों की बात नहीं करता, उनके पास तो खुशा करे कोई भी ना जाए। मैं अल्लाह वालों की बात कर रहा हूँ, ये बात ज़हन में रखें। ये जो डब्बे पीर हैं, ये फूंकों वाले पीर, मैं इनकी बात नहीं कर रहा। वली के 6 माने हैं।
قریبی نزدیکی مددگار اور مشکل کشا نگہبان. اور مددگاری کی بات ہے، ولی کو انگلش میں فرینڈ کہتے ہیں. فرینڈ کے سپیلنگ بھی 6 ہیں، اس کے معنی بھی 6 ہیں. FRIEND. F مین فاسٹ 11، R مین ریئل حقیقی، I مین آئیڈیل مثالی، E مین ایمیننٹ قریبی، N فار نیئر نزدیکی، اور D فار ڈیئر پیارا. عربی میں بھی 6 اس کے معنی ہیں، تو انگریزی میں بھی اس کے 6 معنی ہیں. ولی کو انگلش میں فرینڈ کہتے ہیں. تو پتہ چل گیا ولیوں کے پاس وہی جائے گا جو صاحب ایمان اور صاحب تقوی ہے. دوسری بات، یا اللہ ہمیں صاحب ایمان بھی فرما دیا، صاحب تقوی، پھر ولیوں کے پاس بھیجتا ہے. میں اس کی وجہ ہے، جب آپ پڑھیں گے نا 23واں پارہ سورہ سواد پڑھیں گے تو شیطان لعین کو جب نکالا گیا نا جنت سے، عرض کی تھی مولا مجھے قیامت تک مہلت دے دو. میں دے دی. یا اللہ مجھے طاقت بھی دے دو. میں تمہیں طاقت بھی دے دی. کیا کرے گا؟ کہتا ہے آل فابی عزتک لأغوینہم اجمعین. یہ 82 نمبر آیت ہے 23 میں پارہ سورہ سواد بھی. یا اللہ تیری عزت کے ساتھ میں سب کو گمراہ کر دوں گا. آگے 83 نمبر اگلی آیت میں کہتا ہے الا عبادک منہم المخلصین. لیکن تیرے ولیوں پہ میرا زور نہیں چلے گا. دیکھیں نا آج کے پاس جس کے پاس زیادہ مال و دولت ہے وہ بینک میں رکھتا ہے، لاکر میں سونا چاندی رکھتا ہے، گھر میں باڈی گارڈ رکھتا ہے. لیکن جو شیطان ہے وہ نہ تو سونا چاندی لوٹتا ہے، نہ روپیہ پیسہ لوٹتا ہے، نہ مال مویشی لوٹتا ہے. وہ ایمان کا خزانہ لوٹتا ہے، تقوی کا خزانہ لوٹتا ہے. تو اس لیے فرمایا میں نے تمہیں ایمان کا خزانہ بھی دے دیا ہے، تقوی کا خزانہ بھی دے دیا ہے. اگر اس کی حفاظت کرنی ہے تو ولیوں کی بارگاہ میں آ جاؤ. دونوں خزانوں کو انشاءاللہ ساتھ لے کے میرے پاس آؤ گے. تو آج جس سرکار کے عاشق کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا وہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ. فرمایا یہ مستور فی دنیا، سرکار کہ دنیا میں پوشیدہ ہیں لیکن عرش پہ ان کے بڑے چرچے ہیں، ان کے بہان کا بڑا نام ہے. اور کرنی آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ 3 وجہ ہیں. پہلی بات تو یہ یمن کے ساتھ ایک چھوٹا سا گاؤں کرن، وہاں پیدا ہوئے، کرن سے کرنی. دوسری وجہ ہے کہ کرن کے لوگ بڑے رقیق القلب اور حق شناس ہوتے ہیں، اس لیے آپ کو کرنی کہا جاتا ہے. اور تیسری وجہ کہ آپ کے جسم انور کے اوپر بال بہت زیادہ تھے، اس لیے بھی آپ کو کرنی کہا جاتا ہے. اور پھر ان کی دعا سے سرکار نے پہلے بھی اشارہ دی ہے کہ قبیلہ ربیع اور مضر کی بیر بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ میرے غلاموں کی بخشش فرمائے گا. تو سامعین شام یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے، اگر عقیدہ ٹھیک ہے تو بخشش ہو جائے گی. اعمال میں کمی بیشی تو سرکار پورا فرما دیں گے. اگر عقیدہ خراب ہے تو بخشش نہیں ہونی. یہ نص قرآن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑی دفعہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ ڈز ناٹ گائیڈ ٹرانسگریسنگ پیپل. گستاخ کی بخشش تو بڑی دور کی بات ہے. میرا اللہ کہتا ہے میں نے اس کو ہدایت ہی نہیں دینی. دوسرا گروہ بڑھا سکتا ہوں واللہ لا یہدی القوم الظالمین اینڈ اللہ ڈز ناٹ گائیڈ دی کروئل پیپل. میں کہ ظالم کے لیے بھی بخشش نہیں ہے، ہدایت ہی نہیں تو بخشش کہاں سے؟ ظالم اور گستاخ کی بخشش نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے. تو آج جو ظلم و بربریت ہو رہا ہے فلسطین کے اوپر، کیا ڈکا چھپا کسی سے؟ عزیز علیہ ما عنتم، یہ میرے سرکار کی شان ہے. میں گریویس ٹو ہم از یور فالنگ ٹو ڈسٹریس. تمہیں تکلیف پہنچے نا، تمہیں درد ہو تو آقا اس کی کسک اپنے سینے میں محسوس کرتے ہیں. یعنی امتی کو یہاں وزیر آباد میں تکلیف ہو تو گنبد خضرا میں لیٹے آقا اس کا درد محسوس کرتے ہیں. جب فلسطینیوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، کیا میرے آقا ناراض نہیں ہے؟ کیا میرے آقا بھی اقرار نہیں ہے؟ تو آج انشاءاللہ نماز کے بعد تو سب آپ کھڑے ہوں گے تو وہ فلسطین کے بہن بھائیوں کی امداد کے لیے عطیات اکٹھے کر رہے ہیں، نقدی یا جو بھی آپ نے دینا ہو مسجد کے باہر وہ کھڑے ہوں گے. تو خدارہ اپنے مسلمان فلسطین بہن بھائیوں کی خدمت کے لیے جتنا بھی ہو سکے اس میں حصہ ڈالے. اللہ تعالیٰ میری سب کی حاضری اپنی بارگاہ الاجزار میں قبول و منظور فرمائے. آمین ثم آمین. وما علیہ الا البلاغ.